ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ وبرکاتہ۔ جو جہاں ہے وہیں تشریف رکھیں، اگر آگے بڑھنے کا موقع دکھائی دے رہا ہے تو بڑھ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے خطبے سے پہلے بات ارشاد فرمائی، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہم اس طرح بیٹھتے تھے اگر پرندہ ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو اڑے نہیں۔ آپ نے بھینس کو یا کسی جانور کو دیکھا ہوگا، کبھی کبھی اس کے اوپر پرندہ بیٹھ جاتا ہے اس پہ سے کیڑے اٹھانے کے لیے، تو اس کو جانور کو پتہ رہتا ہے اگر میں نے سر ہلایا تو یہ اڑ جائے گا، اس لیے مثال دی ہے پرندے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے ہمارے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے، ہمارے سب کے آنے کو، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمانے کے اور آخرت میں انعامات سے نوازنے کے، وہ اس کامل دین پر استقامت کے ساتھ ہیں جو سید الکونین، امام الانبیاء، سرتاج الاولیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ غریب کی زندگی میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے وعدے غریب کے ساتھ پورے ہو جائیں گے۔ اس دین پر چلتے ہوئے 3 دن کا فاقہ برداشت کر لیا، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو عام مسلمان کے واسطے ہے، اگر دین کے لیے قربانیاں بھی دیتا ہے، مجاہدہ بھی کرتا ہے، پھر 1 دن کا بھی اگر فاقہ برداشت کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں تک روزی رزق کا انتظام فرمائے گا۔ اور اس غریب آدمی کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے کرے گا اور یہ بات ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے دنیا کو تجھ پر سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ آج میں تیرے درجے بلند کرنا چاہتا تھا، اور اس زمانے کے، جس زمانے میں یہ غریب دیندار ہے، 500 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس میں صدقات میں روایت بیان کی ہے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے، ایک آدمی بازار میں گیا اور اس کا کسی چیز کو خریدنے کو جی چاہا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ صبر کر کے رہ گیا۔ روایت کا مفہوم یہ ہے جو اس نے برداشت کیا ہے، 300 اشرفیاں صدقہ کی ہیں، ایسا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک مشغول آدمی دین پر چلا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں مرحمت فرمائی ہیں اور یہ دین پر چل رہا ہے، عدل کے ساتھ ہے، شکر کے ساتھ ہے۔ شکر کہتے ہیں جو نعمت جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے دی گئی ہے، اس کام میں وہ استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا فرمائیں گے کہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ جو بھی یہ نعمت اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر رہا ہے، اور آخرت کے اندر ان انعامات کا جو بدلہ دیا جائے گا، ایک کھجور اس نے صدقہ کی ہے، حالانکہ صدقے سے زیادہ ہدیے اور احسان کا اجر ہے، اس نے صدقہ دی ہے، پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا اس کو۔ دی ہے صدقہ ایک کھجور،
اس نے کسی بیمار کی دوا کا انتظام کیا ہے، کسی بھوکے کی کھانے کا انتظام کیا ہے، کسی ننگے کے کپڑے کا انتظام کیا ہے، کسی مہمان کی مہمانداری کی ہے، کسی مسافر کو اس نے شباشی کی جگہ دی ہے رات گزارنے کی. جنت میں اسے جگہ دی جائے گی اور جنت کے کھانوں میں سے اسے کھانا کھلایا جائے گا. ایک تاجر ہے جو سچا ہے اور امانت دار ہے. دو شرطیں بیان کی گئی ہیں. امانت داری تو یہ ہے کہ جیسی جو چیز ہے ایسی بتا دے. کچے رنگ کی ہے تو کچے رنگ کی بتا دے، میٹھی ہے تو میٹھی بتا دے، پانی ملا ہوا ہے تو پانی ملا ہوا بتا دے، جو ہے ایسا بتا دے. امانت داری تو یہ ہے. سچائی کیا ہے؟ اسے قرآن نے بیان کیا ہے. سچائی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، پھر اللہ کے راستے میں پھر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ کوئی شک نہیں کیا اور اس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال جان کھپا کے کوشش کری، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. دو شرطیں بیان کر رہی ہے حدیث میں، ایک امانت دار ہے، ایک سچائی ہے. تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ میں ہوگا. اس تجارت کا مطلب ہی نہیں کہ کوئی کروڑوں اربوں میں ہی یہ تجارت کرتا ہو، بلکہ چاہے مونگ پھلی بیچتا ہے، ٹھیلے پر پاپڑ بیچتا ہے، لاری پر سبزی بیچتا ہے، کوئی بہت بڑی تجارت شرط نہیں ہے. تاجر ہے، بس لینا دینا کرتا ہے. دنیا میں تو اللہ تعالی شانہ اس کو 9 حصے روزی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ پاک اس کا انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ حشر فرمائیں گے. ایک ملازم ہے، مزدور ہے، لیکن یہ دین پر چل رہا ہے. چونکہ دین پہ ہر ایک چل سکتا ہے. دین آسان ہے. دین مشکل تو جب ہوتا ہے جب ماحول نہ ہو، ورنہ دین سب کے لیے آسان ہے. تاجر کے لیے آسان، مزدور کے لیے آسان، زارع کے لیے، کسان کے لیے آسان، عہدے دار کے لیے آسان. دونوں پیر نہیں ہے تو دین آسان، دونوں آنکھیں نہیں ہے تو دین آسان. دین آسان ہے. ایک ملازم مزدور دین پر چل رہا ہے. جب ایک باندی کو اس کے آقا نے آزاد کیا تو یوں کہنے لگی، باندی آقا تم نے مجھے آزاد کر کے ایک اجر ضائع کرا دیا. جب تک کوئی کسی کی تابعداری میں رہتا ہے اس کے عمل کا اجر دوہرا لکھا جاتا ہے. ایک ملازم اور مزدور جب تک کسی کی تابعداری میں کام کر رہا ہے اس کے ہر عمل کا اجر دوہرا لکھا جائے گا. یہ مزدور جو رات کو تھک کے لیٹا ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تھی عشاء، دن میں نماز تسبیح تلاوت کی پابندی کری ہے، اس کی تھکن پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مزدور کے ہاتھوں کو دیکھا تو آپ نے ہاتھوں کو چوم لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میری موت اس حال میں آئے کہ میں تجارت کر رہا ہوں، ایک تاجر ہے، ایک مزدور ہے. یہ مزدور جب مزدوری کے لیے چلا ایسا ہے جیسے مجاہد اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے کی کوشش کے لیے چلا ہے. دین آسان ہے. یہ نوجوان جو دین پر چل رہا ہے، جس کے اندر بہت خواہشات ہیں، بہت امنگیں ہیں، قیامت کے دن جو 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں سے ایک نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی دین میں ڈھلی ہو. جو ہم مسے کی دعا پڑھتے ہیں نا، اے اللہ اپنے عرش کے نیچے تو ہمیں سایہ عطا فرمائی، اور جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دے گا.
حضرت اقسم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بوڑھے کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ یہ حدیث تو نہیں پہنچی مجھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کیا پہنچی ہے؟ کہ میں نے تو یحییٰ سے یہ سنا ہے اور عبد الرزاق سے یہ سنا ہے اور انہوں نے معمر سے سنا ہے اور انہوں نے عائشہ سے سنا ہے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ان کو جبریل نے خبر دی ہے اور آپ نے یہ بات جبریل سے فرمائی ہے کہ جس کا بڑھاپا اسلام میں آوے ہم اس سے شرماتے ہیں. تو نے بھی سچ کہا، یحییٰ نے بھی سچ کہا، معتمر نے بھی سچ کہا، عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے نبی نے سچی بات کہی ہے کہ جبریل سے میں نے ہی کہا ہے جس کا بڑھاپا اسلام میں آوے میں اس سے شرماتا ہوں. سب کی سچا ہونا بیان کر دیا. دین آسان ہے، ہر ایک دین پہ چل سکتا ہے. 60 سال پہ الگ اجر، 70 سال پہ الگ اجر، 80 سال پہ الگ اجر، 90 سال پہ الگ اجر. یہ تو کسان ہے، کھیتی کرتا ہے باغ میں، باغبان ہے، کھیتی کرتا ہے کھیتوں میں. کہ یہ جو کھیتی کر رہا ہے ہر دانے پر صدقے کا اجر دیا جائے گا، اور جو چڑیوں نے کووں نے کھا لیا ہے اس پر بھی صدقے کا اجر دیا جائے گا، اور جو جانور اس نے استعمال کیا ہے اس پر بھی صدقے کا اجر استعمال کیا جائے گا جو اس نے کھلایا ہے، اور جو اس نے مزدور رکھے ہیں اپنے یہاں ان ملازمین اور مزدور کو جو دیا ہے وہ بھی صدقے کے اجر میں لکھا جائے گا. دین آسان ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا صدیقیت کا ہے درجہ، عورت کو وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. پڑھ رہی تھی محراب میں نماز اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے آگے پوچھ لیا. یہ تو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو ہے، مریم یہ پھل کہاں سے آیا جبکہ پورے یروشلم میں پھل نہیں ہے؟ کہ میرے اللہ نے دیا ہے جو بغیر حساب روزی دینے والا ہے، بغیر گمان روزی دینے والا ہے، جو بغیر گمان بے موسم کے روزی دے سکتا ہے، وہ بے عمر کے بیٹا بھی دے سکتا ہے. فوراً اپنے لیے بیٹے کی دعا مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی وہی، اے زکریا ہم نے تمہیں دیا یحییٰ نام کا بیٹا جو تم نے اس سے پہلے سنا نہ ہوگا. مسلح پر مسئلہ حل کرا لیا. گھر میں فاقہ ہے اور صرف اس لیے ڈال نہیں ہے لکڑی اور کوڑا کہ فاقہ کسی پہ کھل نہ جائے. اب جو شوہر نے پلٹ کے آگے دیکھا تو بھنا ہوا چاپ کا گوشت اور اس کے اندر روٹی پکی ہوئی تیار ہے، جس تنور میں جل جاتی ہے اسی تنور میں تیار مل رہی ہے. نہ کوئی دعا پڑھی ہے، نہ کوئی اس وقت اور کوئی عمل کیا ہے، صرف فاقہ چھپانے کے لیے کوڑا ڈالا ہے تنور میں اور اس میں آگ جلائی ہے. میرے بزرگوں ہر ایک کے لیے دین آسان ہے اور ہر ایک دین پر چل سکتا ہے. مرد بھی چل سکتے، عورتیں بھی چل سکتی، مردوں کا ہر طبقہ چل سکتا ہے. ام شریک رضی اللہ عنہ ایک ایسی صحابیہ ہیں جو نوجوان بچی ہیں، مکی زندگی میں صرف یہی ایک مدد آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں آئی ہے. یا پھر حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں روشنی واپس آئی ہے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا ان کے بھائیوں نے کمرے میں بند کر دیا. پہلے تو بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن جب ان کو بند کر دیا اور ان سے کہا مر جا بس یہیں، 1 دن 2 دن ہو گیا پانی نہیں دیا، تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہے، تو مجھے کم از کم پانی تو دے دو. انہوں نے ڈپٹ کے آ کے کہا مر جا، تجھے کوئی پانی نہیں دیا جائے گا. جب انہوں نے دیکھا کوئی انتظام نہیں ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ آپ اس بند کمرے میں بھی مجھے پانی پلا سکتے ہیں. کہاں جا رہے بھائیو؟ بھائی صاحب ایسا مت کرو، بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے.
اللہ آپ کو جنت کے نوجوانوں میں کر دے. ارے تم تو بہت اچھے بچے ہو ماشاءاللہ, کتنے اچھے بچے ہیں, کیسا مان گئے بیچارے. اگر پانی کی بات ہے تو پانی کی بات سنا رہا ہوں, اور اگر استنجے کی بات ہے تو معذور ہو. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, اللہ آپ قادر ہیں کہ یہاں بھی پانی پلا سکتے ہیں. چھت پھاڑ کے فرشتے نے ہاتھ بڑھا کے پیالہ بڑھایا ہے پانی کا, اور انہوں نے پانی پیا ہے, اور پھر اس کے بعد چپ ہو گئی. گھر والے سمجھے کہ مر گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں آئے اور جو کواڑ کھولا تو بچی جو ہے اور زیادہ حسن و جمال کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگی کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ ان کی زبان پہ ایک ہی بات تھی. حضرت فرماتے تھے جو بات اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا پھر کبھی ہلے گا نہیں. ایک بات دیکھ لی ہے کہ اللہ کی مدد کیسی آئے, بس ایک ہی بول نکلا, میرے اللہ نے پانی پلا دیا, میرے اللہ نے پانی پلا دیا. اور اتنی دفعہ کہا کہ یہ کہنے لگے تو پاگل ہو گئی, اسے بھگا دو. یہ سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا. آپ اس مدد کے واقعے کو سن کے نہایت خوش ہوئے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ 16 سال کے ہیں, جو مکے کے کیا کیا کہلاتے ہیں. اجازت نہیں تھی کسی کو جو جوتا بیچنے کے لیے آیا ہے پہلے مصعب کے ابا نہ خرید لیں, اس وقت تک کوئی اپنے لیے جوتا نہیں خریدے گا. جو خوشبو بیچنے کے لیے بازار میں آیا ہے اس وقت تک اجازت نہیں ہے کسی کو خریدنے کی جب تک مصعب کے ابا مصعب کے لیے نہ خرید لیں. اور جو کپڑا بیچنے کے لیے آیا ہے اس وقت تک اجازت نہیں ہے کسی کو جب تک مصعب کے ابا مصعب کے لیے کپڑا نہ خرید لے. مہنگا 200 درہم, ذرا حساب لگا لینا, ایک درہم کا چاندی کا کتنا ہو رہا ہے. اور جب یہ معلوم ہو گیا اسلام قبول کر لیا, چچا نے نکالا اور کپڑے اتار کے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلمہ پڑھا ماں نے ان کی دیکھ لیا, ارے ننگا نکال لے, چادر ہی دے دو اسے. چادر پھینک دی, انہوں نے لپیٹ لی. جیسے ہی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں, مدینے والے آئے ہوئے تھے. آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا مصعب تمہارے کپڑے کہاں گئے اور تمہارے ساتھ میں کیا ہوا ہے, بلکہ مدینے والوں سے یوں کہا تمہارا کام بن گیا. اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ. اور وہ سب جو اللہ نے ایک سال میں ماحول بنایا ہے, ٹھیا بنایا باغ کو, ٹھکانہ بنایا کنویں کو, رہے باغ میں اور کام کی جگہ بنائی کنواں. نہ مسجد ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی مکتب ہے. ایک سال میں ایسا زبردست ماحول بنا استقبال کا, 80% گھروں میں ہر ایک کلمہ نماز والا تیار ہو رہا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ استقبال پر آئی تھی. ان کی زبانوں پر یہ اشعار تھے, ودا کی گھاٹی سے چاند نکلا ہے, ہم میں سے ہر ایک پر اس وقت تک شکر واجب ہے جب تک ایک بھی دائی باقی رہے. ایک بھی مسلمان باقی رہے یوں نہیں کہا تھا, بلکہ یوں کہا تھا جب تک ایک بھی دائی باقی رہے. اور وہ سب جو احد میں اور بدر میں وہ سارے, میں نے یہ عرض کیا میرے بزرگوں, دین پر ہر ایک چل سکتا ہے اور ہر ایک کے لیے دین میں خوشخبریاں ہیں. ہر ایک کے لیے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا جاتا ہے. آپ نے ہر ایک کے لیے خوشخبری سنائی ہے, اور جہاں دین کو چھوڑ دے وہیں آپ نے ڈرایا ہے. جہاں کوئی عمل چھوٹ جائے, جہاں بھی کوئی عمل چھوٹ جائے, ہر عمل کی خوشخبری سنائی اور کسی بھی عمل کے چھوٹنے کا نقصان بیان کیا ہے.
تم لوگ اس لیے جمع ہوئے ہوگے کہ تم نے معلوم ہوا ہے کہ ایک جماعت بہت نفع کے ساتھ واپس آئی ہے. فرض نماز کے بعد کے 2 نفل اس سارے مال و متاع سے زیادہ بہتر ہیں. میرے بزرگوں، دین جو زندگیوں میں آتا ہے، یہ تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے دین زندگیوں میں آئے، اور دین میں کامیابی ہے. دین کے بغیر کسی کا کام بننے والا نہیں ہے. چار عورتوں کا قصہ ایک ہی صفحے پہ سنایا اللہ تعالیٰ نے. 2 ایمان والی ہیں، 2 غیر ایمان والی ہیں. ان 2 کی کامیابی بیان کی، ان 2 کی ناکامی بیان کی. حالانکہ دونوں کا تعلق، جن کی ناکامی بیان کی ہے، نبیوں کے گھر سے ہے، اور جو کامیاب بیان کی ہے ان میں سے ایک کا تعلق فرعون کا بیوی ہونا ہے، فرعون کی بیوی ہونا. بنیاد بیان کی ہے. اگر ایمان دین کے ساتھ میں ہے تو کام بن جائے گا، اور اگر ایمان دین کے ساتھ میں نہیں ہے تو کام نہیں بنے گا. نوح علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں، بیٹے کا واقعہ ساتھ میں بیان کر رہے ہیں کہ نوح یوں کہہ رہے تھے ہمارے نبی، اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا، آج کوئی بچے گا نہیں، چاہے اپنی تدبیر کی کسی انتہا پر پہنچ جائے. تدبیر والوں کو، مادے والوں کو، سبب والوں کو ان کی انتہا تک پہنچاتے ہیں، پھر جا کے وہاں پر پکڑتے ہیں کہ تمہیں موقع اس لیے دیا ہے کہیں تمہارے اندر یہ حسرت باقی نہ رہے، اگر یہ اور ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، لو تم اپنی حد تک پہنچو لیکن ہمارا ضابطہ بدلے گا نہیں. وہ تو دین پہ سب کو آنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کے پکڑو، الگ الگ مت ہو جاؤ. اللہ کی رسی سب پکڑو، مل کے پکڑو، اکٹھا ہو کے پکڑو. اس لیے اس امت کی بنیاد بھی 3 پر ہے: بچہ، ایک عورت اور ایک مرد. جو ملت کہلاتی، ملت ابراہیمی کہلاتی ہے. اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام، جو ملت کہلاتی ہے. 3 کی قربانی ہے شروع میں. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع فرمائی ہے، 9 قدم مال تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پہ. کتنا مال تھا؟ منشی اللہ دتہ رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے، جب کار والا کہتا ہے، بڑی آنکھیں چڑھا کے کہتا ہے کار والے ہیں اور یہ مال والے ہیں اور یہ عہدے والے ہیں، اور جب کسی ملہ جی کو، مولوی صاحب کو، دیندار کو کہتا ہے تو بڑی ہلکی آواز میں کہتا ہے میاں اللہ والے آدمی ہے. 9 قدم کی مال کی ملکیت تھی. کتنے بوری سونا تھا. جو سب لگا ہے. اور جب دنیا سے جا رہی ہیں تو فاقہ ہے. مرد پہ سلام بعد میں آیا ہے، ختیجہ پہ سلام پہلے آیا ہے. ابو بکر پہ سلام بعد میں آیا ہے، ختیجہ پہ سلام پہلے آیا ہے. بطور احسان کے ارشاد فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین اور سب بہت سے سرداران مکہ جمع ہوئے تو آپ نے کلمے کی بات رکھی، کیونکہ بات تو سب کے سامنے رکھی جائے گی، عوام میں بھی، خواص میں بھی، اکٹھا کر کے بھی، ایک ایک کے سامنے بھی، اجتماع کر کے بھی رکھیں گے، ایک ایک کے سامنے بھی رکھیں گے. 6 اجتماع تو حضور نے جنات کے کیے ہیں. طائف کے سفر سے لوٹنے پر جو 9 شہزادوں نے بات سنی ہے
پھر ہر ایک کے ساتھ میں جو 90 شہزادوں کی تشکیل انہوں نے کری ہے، ہر ایک کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، 90,099 نے آ کے کلمہ سیکھا ہے. پھر آپ نے اکٹھا کر کے بھی بات کی، اجتماع فرما کے بھی بات کی ہے. خود آیا ہر قبیلے کا یا اپنا نمائندہ بھیجا، اور آپ نے ایک ایک سے بھی بات فرمائی ہے. انفرادی بھی کریں گے، اجتماعی بھی کریں گے، لیکن ہاں آپ کی زیادہ مشغولی انفرادی دعوت میں ہے. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، اور کتنے 80 گھرانوں کے آنے کے ذریعہ بنے ہیں. 1 سال کے بعد آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں سن رہا، پھر کیا کرنا ہے طفیل؟ اجی سب کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کا پورا انتظام ہو جائے تو اچھا ہی ہے. آپ نے تسلی دے کر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے جیسے ہیرے بہت موجود ہے، جا کے محنت کرو. ابو ہریرہ انہی میں سے آ گئے، اور ایسے فکر مند آئے. ایک دن روتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا بات ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ اجی آج امی نے اتنا ڈانٹا ہے، میں تو رو پڑا اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کیا بات ہوئی؟ میں نے یوں کہا تھا امی تم بھی حضور کا کلمہ پڑھ لو، اسی میں دنیا آخرت بنتی ہے. گھر سے کوئی بے فکر نہیں. چاروں بیٹے پہلے آ گئے، عمر بن جموں کو لانے کی تدبیر کر لی اور لے آئے. بیوی پہلے آ گئی اکرمہ کی، پھر اکرمہ کو لے آئی. ابو بکر پہلے آ گئے، فتح مکہ پہ ابا کو لے کے آ گئے. یا رسول اللہ میرے ابا ہیں. ارے مجھے لے جاتے، اجی یہی زیادہ آنے کے مستحق ہیں. ابو ہریرہ پہلے آ گئے، امی کے لیے رونے لگ گئے. ابو امامہ پہلے آ گئے، ماں باپ کے بارے میں فکر کر رہے ہیں. کیوں بیٹھے ابو امامہ؟ اجی اللہ میرے ماں باپ کو بھی ہدایت دے دے. جو آج عباس نے دعوت کی ہے پورے مدینے کی، اس سے بڑا ہوا اجر تمہاری اس فکر پر ہے جو تم بیٹھ کے سوچ رہے ہو. اب دی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. تیز دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. میں پہلے پہنچتا ہوں، حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. پہلے حضور کی دعا پہنچ گئی. جیسے ہی جا کے دیکھا معلوم ہوا دروازہ بند ہے، غسل کی آواز آ رہی ہے. دروازہ کھولا، امی نے پہلا جملہ تھا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ جو حضور نے کلمہ مجھے سکھایا تم بھی پڑھ لو. ایک ایک کو بھی دعوت. دو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تصریف میں دیکھیں حیات الصحابہ میں، ایک ایک کو دعوت، دو کو دعوت، چار کو دعوت، پھر مجمع کو دعوت، جماعتوں کو دعوت. ایک کو دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے ایک نے کہا ہم بات مانے لیتے ہیں، لیکن اس کی قوم کے لوگوں نے اس کے تماچا مارا بہت زور سے. تو ہی زیادہ سمجھدار بنے. اور پیغمبروں کا ساتھ دینے والے اکثر یا تو غریب ہیں یا نوجوان ہیں. اسے آپ فرماتے نوجوانوں کا خیال لگنا یہ دل کے نرم ہوتے ہیں. یہ بیچارہ چپ ہو گیا. محدثین بیان کرتے ہیں جب یہ اپنے گھر پہ گئے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ زور زور سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے. قوم کا تماچا کھایا لیکن ایمان لے کے دنیا سے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دعوت دے رہے ہیں، ذی المجاز اور عکاظ کے بازار میں. آپ کا چچا ابو لہب پیچھے ہے، جو ایسے کنکری مار رہا ہے کہ آپ کا تہمت مبارک رنگین ہونے لگا ہے. جو ویپاری آئے ہوئے ہیں باہر سے وہ پوچھ رہے ہیں ان دکانداروں سے یہ پیچھے والا شخص کون ہے بہنگا، اور یہ آگے حسین و جمیل چہرے والے شخص کون ہے. کنکری یہاں لگ رہی تھی، دھماکہ ملک میں پڑ رہا تھا. دکاندار کہہ رہے ہیں یہ پیچھے والا شخص ابو لہب ہے اور یہ آگے والے شخص محمد ابن عبداللہ ہیں جو یوں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں.
یہ دکاندار جا کر اپنے یہاں کہہ رہے ہیں اپنے پادریوں سے جو اخلاص کے ساتھ تھے اس زمانے میں کہ یہ علامت ہم نے پائی ہے، انہوں نے کہا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تمہیں بات قبول کر لینی چاہیے۔ مکہ المکرمہ کی گلی کے ایک ایک گھر پر ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت میں پانی لے کر آئی ہیں لکڑی کے پیالے میں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں زینب اپنے سینے کو چادر سے ڈھانپ لے، اپنے باپ پر ناگہانی موت کا خطرہ محسوس مت کر، یہ تو مت دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ دیکھ اس وقت آسمانوں میں اس عمل پر فیصلہ کیا ہو رہا ہے۔ فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے رہا جائے گا۔ ایک ایک گھر، ایک ایک فرد، اور پھر دارالارقم میں لا کے قرآن سکھانا، کلمے کے فضائل بتانا، دین کی اہمیت سمجھانا، یہ سب دارالارقم میں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر میں ہو رہا ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں میرے بزرگوں آواز یہ لگی ہے، محنت سے مال آتا ہے، مال سے چیزیں آتی ہیں، اور چیزوں سے کام بنتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ بات چلائی تھی، اور ہمارے نبی نے یہ بات کہی تھی، ایمان عمل سے آتا ہے، اور ایمان کے ساتھ مجاہدہ اور قربانی جڑا ہوا ہے، اور عمل اور دین کے آنے سے حالات بنتے ہیں، انفرادی حالات بھی، اجتماعی حالات بھی، ملی حالات بھی، ملکی حالات بھی، قومی حالات بھی، اپنے جزوی اور کلی حالات بھی۔ ساری دنیا میں یہ بات چلائی، محنت سے مال، اور مال سے چیزیں، اور چیزوں سے حالات، اور نبی پاک علیہ السلام کی دعوت و تعلیم یہ ہے، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ دنیا بھی جڑی ہوئی ہے کامیابی کی، اور آخرت بھی جڑی ہوئی ہے۔ لفظ فلاح جہاں بیان کیا گیا ہے وہ دنیا آخرت کی کامیابی کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے آپ کلمے کے ساتھ لفظ فلاح ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ایک تو آپ کی محنت میرے بزرگوں انفرادی ہے، ایک ایک فرد کو اللہ اور اللہ کی بات سمجھانا، اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کی الوہیت سمجھانا۔ کارساز اللہ ہے، بنانے بگاڑنے والا اللہ ہے، اور ایک ہے آپ کی، دو ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، دارالارقم میں بھی اور مدینہ منورہ تشریف لا کر مسجد کے اندر ایمان کے حلقے لگائے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان کے حلقے لگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے یہ حلقے لگاتا ہوں کہ ایمان میں اضافہ ہو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان جہاں سے حضرت عمر گزر جائیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ قبر میں جب نکیرین نے آگے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو حضرت عمر پوچھ رہے تمہارا رب کون ہے، تو فرشتے یوں کہہ رہے ہیں ہمیں عمر کی طرف بھیجا گیا ہے یا عمر کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ ایمان کا یہ حال ہے، اور ایمان کے لیے حلقہ لگا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دن بھی دعوت نہیں دی، ایمان میں انحطاط آئے گا، یقین میں فساد آئے گا، ایمان میں گراوٹ آئے گی، یقین میں ملاوٹ آئے گی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے پہلے ہتھی کے نل ہوتے تھے، ہتھی کے نل، اور چلو اگر آپ ہتھی کا بھی نل نہیں مانتے تو کبھی کبھی پائپ جو نالی میں سے آ رہے ہوتے ہیں نا یہ پھٹ جاتے ہیں، تو جب ماں بہنیں گھر کی پانی لیں گی تو فوراً کہیں گی اس میں بدبو آ رہی ہے، تو پلمبر آگے بتائے گا جو نل کا کام کرتا ہے پائپ پھٹ گیا ہے آپ کا۔ اور یہ جو ہتھی والا ہوتے تھے اس میں جالی پھٹ جاتی تھی تو ریت آنا شروع ہو جاتا تھا۔ ملاوٹ والا ایمان مدد رکوا دے گا، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی تو مغفرت رکوا دے گا، لیکن شرک خفی مدد رکوا دے گا۔
شرک جلی ہے بت کا یقین اور شرک خفی ہے سبب کا یقین. دعوت دے کر بتوں کے یقین سے نکالا, ہجرت کرا کے سبب کا یقین نکالا, اور پھر سب کو اپنی محنت پر کھڑا فرمایا. سب کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا ہوں. ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے گا. جب 2 دن میں 9 لے کر آئے تھے, یہ میری 2 دن کی کمائی ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو حکموں کی طرف رغبت آتی ہے. خود ہی آ کر ایک دن عرض کر رہے تھے, یا رسول اللہ اب آپ اللہ سے یہ بات عرض کریں کہ ہجرت کا حکم آ جائے. آپ خاموش ہو گئے. ایک دن حضور تشریف لائے اور آواز دی, ابو بکر جی لبیک, کوئی گھر میں ہے, اکیلے میں بات کرنی ہے, اہم بات ہے. جی 2 بچیاں ہیں آسما اور عائشہ, کہ ان سے کوئی حرج نہیں ہے, کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے ہجرت کا. یا رسول اللہ ساتھ میں کس کے لیے فرمایا ہے؟ ابو بکر تمہارے لیے فرمایا ہے. اسما کو کہا کھانا لے کر آنا, فہیرہ کو کہا غلام کو خبریں بتانا. گھر کے ہر فرد کو کام پہ لگا دیا. حضور کے کام کے ہم تو شریک ہیں. حجاج ابن یوسف نے کہا تھا تو 2 دھجیوں والی کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو, تو حضرت اسما نے کہا تو مجھے یہ ذلت کی وجہ سے کہتا ہوگا 2 دھجی والی, یہ کوئی ذلت کا لفظ نہیں تھا. جب میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے جا رہی تھی تب مجھے حضور نے فرمایا تھا 2 دھجی والی ہے. میں نے اپنا جمپر کپڑا پھاڑ کے کھانا باندھا تھا, اس لیے مجھے 2 دھجی والی کہا تھا. اور ابو جہل نے مجھ سے پوچھا تھا کہاں ہے تیرے ابا اور کہاں ہے آقا, تو میں چپ ہو گئی تھی, بتایا نہیں تھا. تو اس نے ایسی زور سے تماچا مارا کہ میں گر گئی اور خون میرے نکلا تھا. حضور نے مجھ سے دیکھ کر پوچھا تھا یہ خون کہاں سے آیا ہے. آپ کے کام کو خود بھی سمجھا تھا اور آپ کے کام کو گھر والوں کو بھی سمجھایا تھا. دو دفعہ آیا, سارا مال لگا دیا. ہجرت کے وقت بھی سارا لگایا اور تبوک کے وقت بھی خدمت والے سامنے حاضر ہیں. مرد کمانے والے سارے خدمت میں اور مال سارا چندے میں. ایک تو میرے بزرگوں محنت انفرادی, ایک ایک فرد کو بات کرنا اور پھر مسجد کے اندر حلقے لگانا. ایمان بڑھتا ہے ایمان کے حلقوں سے, ایمان بڑھتا ہے ایمان کی دعوت سے, ایمان بڑھتا ہے نبیوں کے واقعات سے. ہم تو اے نبی جی آپ کی بات جب مانیں گے آپ اونٹنی نکالیے پہاڑی سے. اگر تم کہتے ہو ہم اللہ کے نبی ہیں تو آپ نکالو اونٹنی. اونٹنی بھی نکلی, گیابن بھی نکلی اور نکل کے اس نے بچہ دیا. اور اس طرح پہاڑی میں سے آواز آئی جیسے درد ذہن میں آتی ہے عورت کی آواز آتی ہے. اور جب شہید کر دیا اونٹنی کو, پھر وہ جو سب حالات آئے ہیں, جو فرشتے کی چیخ آئی ہے, نبیوں کے واقعات. اے نبی جی ہم آپ پر واقعات اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو جمائیں. ان واقعات میں سبق ہے جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. صحابہ کے ساتھ جو مددیں آئی ہیں ان کے بیان کرنے سے ایمان بڑھے گا. اپنی کارگزاری سنانے سے تو لوگ ہنسیں گے. صحابہ کے واقعات سنانے سے, صحابہ کے جو واقعات ہیں, جو ان کے ساتھ مددیں آئی ہیں, کہ اللہ پانی ہمارے دائیں بائیں برسے, ہمارے اوپر نہ برسے. پانی دائیں بائیں برس رہا تھا, اوپر نہیں برس رہا. تم نے اتنی جلدی کپڑے بدل دیے, جی بدلے نہیں, پانی نہیں آیا ہمارے اوپر. تھوڑا سا روٹی سالن ہے اور سینکڑوں کے لیے کافی ہو گیا ہے.
اور ایک روایت یہ ہے آپ نے ساری ہڈیوں کو جمع کر کے دعا کی, جتنا بڑا وہ بکری کا بچہ تھا وہ پھر بن گیا. لو جابر لے جاؤ, ہمارے اللہ نے ہمیں کھلا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 یا 7 کھجوریں دی ہیں. فرماتے میرا گمان یہ ہے میں نے ڈالنا بند کر دی تھی, 1050 من کھجوریں نکالی ہیں. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے گھی بھیجا, آپ نے اسے قبول فرما لیا, اس برتن کو بالکل نچوڑ لیا. یہ جب ان کی باندھی اس برتن کو لے کر کے آئیں, انہوں نے ٹانگ دیا, اس میں سے نکل کے بہنا شروع ہو. بھیا, بھائی صاحب, بیٹا ایسا مت کر, میرے چاند یہیں بیٹھ چاند. آنکھ بچی اور بلی دودھ پی گئی. ہمارا بلاؤ تو شیطان ہے, دودھ تو دودھ, سارا بچہ ہی لے جا رہا. تم تو دھیان بھی نہیں رکھ رہے کون جا رہا کون آ رہا. بتاؤ, جب تمہارے پاس سے جا رہا ہے دور والے کو کیسے لے آؤ گے؟ پھر یوں کہتے ہو کوئی آتا تو ہے نہیں. ارے جوک در جوک بھیجنے کا وعدہ ہے, لیکن 4 قربانی کے بعد طبیعت کی قربانی, رواج کی قربانی, جذبے کی قربانی, عقل کے خلاف قدم اٹھانا, ان کے بعد وعدہ کیا ہے. اب ہم جوک در جوک لائیں گے. وہ تو لا رہے تھے اس وقت دین میں, اور اس وقت ہم اور آپ میرے بزرگوں جو قربانی نہیں دے رہا تو مسجد میں بھی نہیں لا پا رہے. ورنہ جوک در جوک آئیں گے. جیسے اجتماع میں دیکھ رہے ہو ایسے آئیں گے مسجدوں میں انشاءاللہ. ہمیں کلمہ سکھا دو, ہمیں نماز سکھا دو, ہمیں قرآن سکھا دو, ہمیں آداب سکھا دو, ہمیں حدیث سکھا دو, ہمیں دعا سکھا دو. لیکن پہلے ہمیں وقت دینا پڑے گا. 8 گھنٹے, 6 گھنٹے, 4 گھنٹے. دکاندار پہلے آگے بیٹھتا ہے, دکان بعد میں چلتی ہے. افسر پہلے آگے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا دکان بعد میں کھولیں گے. یہ تو اللہ بھیجے گا سب کو, ہر مسجد میں بھیج دے گا اللہ. میاں آپ دکان کھول کے بیٹھو, مسجد میں آپ بیٹھ جاؤ, وقت لے کر دیکھو, اللہ تعالیٰ بھیجے گا. پہلے لائے جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. ان صحابیہ نے آ کر خود عرض کیا, یا رسول اللہ گھی نہیں قبول ہو کیا خدمت اقدس میں؟ آپ نے فرمایا میں نے تو گھی لے لیا ہے. یا رسول اللہ اس میں سے تو نکل کے بہنے لگا ہے کہ برکت کا میں کیا کروں؟ حضور تشریف لے گئے, گھی استعمال ہوتا رہا پھر بھی بچا رہا. دور صدیقی آیا پھر بھی گھی باقی ہے, دور فاروقی آیا پھر بھی گھی باقی ہے, دور عثمانی آیا پھر بھی گھی باقی ہے, دور علوی آیا استعمال ہو رہا پھر بھی گھی باقی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آخر زمانے میں گھی ختم ہوا ہے, حالانکہ چاروں دوروں میں گھی استعمال ہوتا رہا. اسے کہتے ہیں برکت. لیکن برکت مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں آتی, برکت زمیندار ہونے کی وجہ سے نہیں آتی, برکت دکاندار ہونے کی وجہ سے نہیں آتی, برکت عہدیدار ہونے کی وجہ سے نہیں آتی. یہ عہدیدار اگر انصاف کے ساتھ میں ہے, قیامت کے دن یہ عرش کے سائے میں ہوگا. بلکہ برکت آتی ہے دینداری سے, اور یہ دین زندگیوں میں لانے کی محنت ہو رہی ہے. اسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اپنی ذات سے نماز پڑھتا ہے, اپنی ذات سے روزہ رکھتا ہے, یہ دیندار تو ہے, دین کا مددگار نہیں ہے. ماحول بناوے تو دین کا مددگار ہے. اس لیے مطالبہ دین کی مدد کا ہے کہ دین کا ماحول بناؤ. شیطان کبھی بھی اکیلے کو متاثر کر دے گا. اس لیے جیسے عمل کی دعوت ہے ایسی دعوت کی بھی دعوت ہے. 2.5 گھنٹے دیں گے بھی 2.5 گھنٹے کی دعوت بھی دیں گے کہ تم بھی 2.5 گھنٹے دو. 4 گھنٹے دیں گے بھی 4 گھنٹے کی دعوت بھی دیں گے. 8 گھنٹے دیں گے بھی 8 گھنٹے کی دعوت بھی دیں گے. 4 مہینے دیں گے بھی 4 مہینے کی دعوت بھی دیں گے. دعوت کی بھی دعوت ہے, عمل دعوت کی بھی دعوت ہے. مسجد میں ایمان کے حلقے لگانا, مسجد میں قرآن کے حلقے لگانا, مسجد میں اللہ کی یاد کے حلقے لگانا, مسجد میں فضائل کی تعلیم کے حلقے لگانا, مسجد میں احکام اور آداب علماء کے ذریعے سیکھنا, مسجد میں مسائل سیکھنا علماء کے ذریعے.
شرافت انسانی کے دن کے 3 کاموں میں سے یہ ہے کہ علماء کی جماعت تیار کرے، یہ مسجد میں دین سکھاتے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعمال کا ماحول بنایا تھا. اے نبی جی، اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، آپ اس میں اپنے آپ کو رہنے کا پابند کیجئے، کیونکہ اس میں لوگ رہتے ہیں وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو پاک کریں. نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے. حب دنیا سے ہم پاک ہو جائیں، خواہشات کے پورا کرنے کے جذبے سے ہم پاک ہو جائیں، گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں، ہمارے اندر دنیا کی طلب کی جو ہمارے اندر بو آئی ہوئی ہے، یہ بو ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. یہ مسجد کے اعمال کی برکت سے ہوگا. اس لیے آپ نے ذاکر بنایا مسجد میں، آپ نے خلیق بنایا مسجد میں، آپ نے قاری بنایا مسجد میں، آپ نے معلم بنایا مسجد میں، آپ نے دائی بنایا مسجد میں، آپ نے مخلص بنایا مسجد میں، تیار کیا تھا مسجد میں اور چلایا ساری دنیا میں. ہر ایک آیا اپنی حاجت سمجھ کے مسجد میں. فاقہ آیا مسجد میں، بھوک آئی مسجد میں، قرضہ آیا مسجد میں، قحط آیا مسجد میں، بارش آئی مسجد میں، جو حال آ رہا تھا مسجد میں رکھا. یہاں تک کہ کوئی جیل نہیں تھی، جو غلطی ہو گئی تو مسجد میں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو لا کے مسجد میں باندھ لیا. آپ فرما رہے جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، میری طرف سے کوئی ان پہ سرزنش نہیں ہے. تیار کیا تھا مسجد میں اور چلایا ساری دنیا میں. اسے مسجد کے اعمال ہیں جس میں تربیت ہوتی ہے. صحابہ نے پوری دنیا میں کہا ہمارے جیسے بنو، شوہر بنو ہمارے جیسے، بھائی بنو ہمارے جیسے، پڑوسی بنو ہمارے جیسے، حاکم بنو ہمارے جیسے، تاجر بنو ہمارے جیسے، زارع بنو ہمارے جیسے. جب ہمارے جیسے بن جاؤ گے، جو مدد ہمارے ساتھ وہ مدد تمہارے ساتھ، جو رحمت ہمارے ساتھ وہ رحمت تمہارے ساتھ، جو نفع ہمارے ساتھ وہی نفع تمہارے ساتھ. اور سب نے دیکھا، اندھیرا آیا ملائکہ آ گئے، ہوا آئی ملائکہ آ گئے، بارش آئی ملائکہ آ گئے، بھوک آئی ملائکہ آ گئے. سارا عالم دیکھ رہا تھا. انہیں مت چھیڑیو، ان کے ساتھ اللہ ہے. یہ 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے میرے بزرگوں، ہمیں سب کو اپنے آپ کو مسجد میں پابند کرنے کا. مسجد میں ہم پابند ہو جائیں. ہم مسجد میں اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو فکروں سے خالی کر دوں گا اور تیرے فاقے کو بند کر دوں گا. اور تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوا، میں تیرے سینے کو فکروں سے بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا. فقر بند نہیں ہو رہا، تنگی بند نہیں ہو رہی. 2 گشت تو میرے بزرگوں عادت ڈالنے کے لیے ہیں. 2 گشت کائی کے لیے ہیں؟ جیسے ٹافی دے کے مدرسے اور اسکول میں بھیجتے ہیں، 5 روپے دے کے بھیجتے ہیں، جا بیٹے چلا جا. گشت تو عادت ڈالنے کے لیے ہیں. گشت اس لیے ہے تاکہ محلے میں چہل پہل ہو جائے اور مسجد بھر جائے، نبیوں اور صحابہ کا عمل دہرایا جائے اور ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں. نبیوں اور صحابہ کی محنت سے مشابہ محنت آج میری مسجد میں ہو رہی ہو اور میں چائے پی رہا ہوں اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی بیٹھک میں. ہماری مسجد میں وہ عمل ہو رہا ہے جس سے آیا ہوا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. اور ہم میرے بزرگوں گھر میں
ایک معمولی سے کام کے لیے کہ میں ابھی آتا ہوں یہ دے کر کے، اور ہم نے پورا وقت مغرب تک گزار دیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے گشت سے پہلے اپنی دنیا کو بھی مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ گشت سے پہلے بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ گشت جو ہمارے محلے میں ہو رہا ہے، جو ہماری مسجد کی جماعت دوسرا گشت کرنے کے لیے جا رہی ہے، ام القریٰ ومن حولہا قرآن کہتا ہے۔ ام القریٰ سے مراد مکۃ المکرمہ، ومن حولہا سے مراد اس کا اطراف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، نہ مسجد تھی، نہ مدرسہ تھا، نہ مکتب تھا، اور حضرت زید آپ کے ساتھ میں، اور ایسا حملہ کیا ہے دشمن نے، حضرت زید بھی ایک موقع پہ علیحدہ ہو گئے۔ ابو لہب کے بیٹوں کو ترس آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو دیکھ کر، اور عداس کے ہاتھ میں انگور اور پانی بھیجا، جاؤ ان کو پانی دے کر آؤ۔ 80-85 کلومیٹر پر جا کر نہ کسی خاص نے سنی، نہ عام نے سنی، بلکہ ایک غلام سننے کے لیے متوجہ ہوا تو آپ نے اسی کو پوری سنائی۔ پیدل سفر ہے، نہ خاص سن رہے نہ عام سن رہے، حالانکہ فرشتے آگے سنانے کو کہہ رہے ہیں، آپ اللہ سے کہہ دو ابھی ہو جائے گا مسئلہ حل۔ اجی نہیں، یہ نہیں ان کی اولاد۔ دور فاروقی میں 25 صحابہ آئے ہندوستان میں، جن میں سے 3 سگے بھائی ہیں جو قبیلہ ثقیف کے تھے۔ دعوت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ دعوت لوہا لاٹ ہے، لاٹ کا لوہا، یہ ریل جو ہوتی ہیں نا، ریل ٹرین جس کے اوپر چلتی ہیں، پٹریاں جو ہوتی ہیں، یہ پٹریاں لوہا لاٹ کہلاتا ہے۔ ارے دل زیادہ سے زیادہ سخت ہوگا، زیادہ سے زیادہ سخت ہوگا تو کیا ہوگا؟ یوں کہیں پتھر ہی ہو رہا کیا بالکل، یا یوں کہیں گے لوہا ہو رہا، یوں کہیں گے پتھر ہو رہا کیا بالکل، لیکن یہ لاٹ کا لوہا پتھر کو بھی توڑ دے گا۔ یہ گشت، یہ دعوت، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو ہمت کے کاموں میں سے۔ آپ کو داعی کہہ کر کہا، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، سراج منیرہ کہہ کر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، روشن چراغ کی طرح ہیں جس سے 1.25 لاکھ تیار ہو گئے، بجھے ہوئے چراغ جلتے ہوئے بن گئے۔ یہ گشتوں سے عملہ بنے گا، مسجد کی آبادی سے عملہ بنے گا، انفرادی دعوت سے عملہ بنے گا۔ ہماری ذمہ داری صرف چلنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری عملہ تیار کرنا ہے۔ ہم اس دنیا سے بانجھ ہو کے نہ جا رہے ہوں، بلکہ ہمارے پیچھے عملہ بن رہا ہو۔ اس لیے تابعی فرما رہے تھے، صحابہ بھی دیکھیں گے کہ اپنے پیچھے کچھ مردوں کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد دور فاروقی میں کام گھٹا نہیں ہے، بڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد دور عثمانی میں کام گھٹا نہیں ہے، بڑھا ہے۔ عملہ تیار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اور جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جو آپ کے متبعین ہیں، ان کے لیے بھی کافی ہے۔ دونوں گشتوں سے اہتمام سے گشت ہوا، بات ہوئی ہے، اس کے بعد جو دعا ہوگی ہے انشاءاللہ قبول ہوگی، چونکہ آپ نبیوں کے واقعات قرآن میں دیکھیں گے، اللہ نے دو واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں، ایک نبیوں کی دعوت کے، ایک نبیوں کی دعاؤں کے۔ نبی نے دعوت یہ دی، جواب میں قوم نے یہ کہا، نبی نے یہ دعا مانگی، اس کا اثر یہ آیا۔ دونوں گشت اہتمام سے، ایک اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اپنے محلے میں، اور ایک اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ آس پڑوس میں۔ 15-20 مسجدیں جو ہمارے حلقے کی ہیں، 17 جو ہمارا ماہانہ جوڑ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جو مسجد، اس میں دوسرا گشت کرنا، اپنی مسجد میں اکٹھا ہو کر جانا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی کام سے سیدھا وہاں پہنچ جائے، وہاں سے 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا، وہاں ملاقاتیں روزانہ کرنا، وہاں کا مشورہ تعلیم مضبوط کرانا۔
چلے 4 مہینے میں اپنے ساتھ لے کر جانا، ماں مستورات جماعت بنا کے وہاں ہفتے واری تعلیم کے شرائط قوائف پیدا کرنا. ہاں یہ تو ہے راجدھانی تو بنانا نہیں ہے ایک مسجد کو، لیکن جلدی سے جلدی کام شروع ہو اس کی کوشش کرنا ہے. جو غیر متحرک ہو گئے انہیں فعال بنانا، کتنے دن میں ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان سب ترتیبوں کو قائم کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. سب تقاضے دیکھو معاف کر دینا آپ حضرات، میں معافی مانگتا ہوں آپ حضرات سے. آپ لوگ قربانی دینے والے، آپ حضرات ہمارے سر کے تاج اور آنکھ کی پتلیاں ہو، اور آپ ہی لوگ ہاتھ پیرو، آپ ہی لوگ ماشاءاللہ اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہو، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہاں اتنی بات درخواست ضرور ہے، عملہ جو شریک ہوگا وہ ذمہ داروں کے ساتھ شریک ہوگا. جہاں سے ذمہ دار ہٹ جائیں گے وہ عمل کمزور پڑ جائے گا. یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ ہماری احتیاج ہے. کبھی ہم سوچنے لگے دیکھو ہمارے ساتھی ہمارے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ابھی ہمیں انہیں لے کر ہی چلنا ہے. جہاں مسجد میں کام نہیں ہے وہاں ہم کوئی ٹھیا ٹھکانہ بنائیں گے دوسرے گشت کے ذریعے، 3 دن کی جماعت کے ذریعے. کام ہو رہا تھا دارالارقم میں، مت کرنے دو مسجد حرام میں کام. نہ قرآن پڑھنے دے رہے، نہ نماز پڑھنے دے رہے، نہ مشورہ کرنے دے رہے، نہ تعلیم کرنے دے رہے. ٹھیک ہے ہم دارالارقم میں کر لیں گے. اور قلعہ تیار ہو رہا ہے مدینہ طیبہ میں. اگر یہاں نہیں ہو کوئی ہماری لڑائی بڑائی کسی سے نہیں ہے، یہاں نہیں ہوگا، یہاں گھر میں کر لیں گے، کیا ہو گیا، چھت پہ کر لیں گے، کارخانے میں کر لیں گے. جہاز کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتے، وہ جو ریل کے پھاٹک ہوتے ہیں وہ جہازوں کے لیے نہیں ہے، ریلوے کے لیے ہیں. جہاز کے لیے تو بادل بھی نہیں رکاوٹ ہو، وہ تو جہاز تو بادل کے اوپر چلا جائے گا. دعوت جب چلے گی تو پھر انشاءاللہ ہر مسجد میں بات پہنچ جائے گی. پھر تو بھیڑیے نے پیچھا کیا ہرن کا، ہرن آ گیا حرم میں، تو 2 مشرک کھڑے ہوئے کہنے لگے یہ ہرن کتنا ادب کرتا ہے حرم کا. تو بھیڑیا وہیں کھڑے ہو کے کہنے لگا میں تو کرتا ہوں ادب حرم کا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور جہنم سے بچا رہے ہیں، تم نہیں بات قبول کر رہے. تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہنا مت ہرن والی بات ورنہ سب مدینہ چلے جائیں گے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم اعمال ہدایت اختیار کرو گے، اللہ اسباب ہدایت ظاہر کرے گا. انسانوں کو تو انسانوں کو اللہ جانوروں کو ذریعہ جب بنائے گا، اور جانوروں کو تو جانوروں کو اللہ جنات کو ذریعہ بنائے گا، اور جنات کو تو جنات کو اللہ پتھروں کو ذریعہ بنائے گا. محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ بنو سلیم کو کسی نے جا کے دعوت نہیں دی ہے، بلکہ ان کے گھر میں جو بت تھا یہ بولنے لگا تھا، اور رات کو ایک دم نور ظاہر ہوا اور اس نے اشعار پڑھنے شروع کرے، اور اس میں سے اس نے یہ بھی کہا تھا مسجد والے آباد رہیں اور مسجدیں آباد رہیں. اور پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ اپنے خاندان والوں کو لے کر اس میں سے پتہ پوچھ کے جب چلے ہیں اس بت سے، تو راستے میں بھی کہیں کہیں اشعار کی آواز آ رہی تھی، اور پھر یہ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تعلیم کر رہے ہیں مسجد کے اندر فضائل کی. پہلے دن سے دارالارقم کا عمل ہے اور پہلے دن سے مسجد نبوی کا عمل ہے. قرآن پاک میں جہاں اللہ نے کوئی حکم نازل کیا ہے اس کے آگے یا پیچھے اس کے پورے کرنے کا نفع یا چھوڑنے کا نقصان بیان کیا ہے. فضائل کی تعلیم اندر سے تیار کرتی ہے قربانی دینے پر اور عمل کرنے پر. کون ہے جنہیں الگ الگ کر دے، آگے بڑھے الگ الگ کر دے، یہاں تک کہ جان کام آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ وہب جیسا اعمال نامہ قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں لے کر پہنچوں. فضائل کی تعلیم، ایک دن منتخب حدیث اور ایک دن فضائل کی کتابیں ما صدقات کے. ایک شیطان کا داؤ سن لو کیا ہے. بھائی صاحب
سامنے سے دکان لوٹ لے جا رہے، تو ایسا کیسے کام ہو جائے گا؟ تم تو آئے اسی لیے ہو کہ اجتماع میں جا رہے ہیں ہم. کیا سنا رہا تھا؟ شیطان کا ایک داؤ، یہ شیطان کا ایک داؤ ہے. 80,000 تو شروع میں ہی تھے، باقی تجربہ کر لیا. اس کا ایک داؤ یہ بھی ہے کہ عمل کرتے کرتے عمل کا استخفاف لے آتا ہے. تعلیم میں تو ہم روز بیٹھے ہیں، آج نہ بیٹھے تو کیا حرج ہے. گشت میں تو ہر ہفتے رہے، آج نہ رہے تو کیا حرج ہے. اور وعدہ ہدایت کا ہے مستقل کرنے پر. ایک دن کرنے پہ، 2 دن کرنے پہ اجر ملے گا. تسبیح بھی اگر پابندی سے پڑھے گا تو اس پہ ہدایت ملے گی. ہدایت ملتی مستقل کرنے پر، اجر ملتا ہے کبھی کبھی کرنے پر. اجر اس پہ بھی ملے گا لیکن ہدایت ملے گی مستقل کرنے پر. لیکن مسائل علماء سے سیکھنا پڑیں گے. علماء اکرام یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کی زیارت بھی عبادت ہے. جو ان کی خدمت کرے گا، کیا عجب ہے اللہ اولاد میں علماء دے دے. ان سے مسائل سیکھیں، عبادت کے، تجارت کے. اگر تم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جماعت کی نمازیں بھی اسی میں سے ہیں، آپ کے نبی کی سنت میں سے ہیں. عبادت کی سنت، تجارت کی سنت، جو جہاں ہے ہم وہاں کی سنتوں کو معلوم کرنا. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک ایک سنت باقی رہے گی قیامت نہیں قائم ہوگی. اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک انگلی کے اشارے کی برکت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو آپ کی حیات طیبہ کے تمام اعمال کی کیا طاقت ہوگی. ہدایت کا سبب، حفاظت کا سبب، محبت کا سبب، رعب کا سبب، برکت کا سبب آپ کا پاکیزہ طریقہ ہے. چاہے عبادت میں ہو، چاہے عادت میں ہو، چاہے دعوت میں ہو، اسے سب کو ساتھ رکھنا ہے. عربی مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی عرض کرنا ہے. 6 مہینے میں ان کے جوڑ ہوتے ہیں، ان کے جوڑ کرنے ہیں. انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی شریک کرنا ہے. تمام اصحاب کہف نوجوان ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ 9 سال کی، دیکھو چاروں جا رہے ہیں، بھیا یہیں بیٹھ جاؤ، بھائی صاحب ہو انہیں بٹھا لو، وہیں بٹھا لو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. خرگوش کی طرح کتنے تیز جا رہے ہیں ماشاء اللہ. نو سال میں لائیں حضور کی خدمت میں، 9 سال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. 18 سال کے تھے جب تشریف لے گئے آپ. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کل 13 سال کے ہیں جو حضور کے اونٹ چھڑا کے لے آئے. وہ تو اونٹوں کو لے جاوے دشمن تو اپنی جان جوخم میں ڈال دیں، یا حضور کی معاشرت پر حملہ ہو جائے اور ہم میں سے کسی کو پرواہ نہ ہو. یہ عربی طلبہ جو ہیں یہ کل دینی امور کے ذمہ دار ہوں گے. یہ جو انگریزی طلبہ ہیں یہ دنیاوی امور کے ذمہ دار ہوں گے. عربی طلبہ ہر جمعرات جمعہ کو 24 گھنٹے لگائیں گے. انگریزی طلبہ 3 اتوار لگائیں گے اور چوتھا اپنی مسجد میں صبح سے شام تک مسجد کی آبادی میں وقت دیں گے. ہاں زیادہ چھٹی ہیں تو 2 دن 3 دن لگائیں گے. ان کی 1 دن کی جماعت میں وہ ساتھی جائیں گے ہمارے جو 3 دن لگا چکے ہیں. 6 مہینے میں عربی والوں کے بھی جوڑ ہوں گے شروع میں اور آخر میں، انگریزی والوں کے بھی ہوں گے. ان کی کارگزاری بھی، ان کی ترغیب بھی، مقامی کام شروع میں، بعد میں تشکیلی جوڑ. ایک تو روزانہ اپنی تعلیم اور مسجد کی تعلیم میں شرکت، اور ایک گھر کی تعلیم. مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر. بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں.
اگر وہ جس ذہن پر ہوں گے اسے بنا دیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی اقرا نازل ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا، بعد میں اقرا کی جو آپ نے فوراً آگے سے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اور ایک بات اور کہی، میری کون سنے گا، میری کون مانے گا. اما حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں سنوں گی، میں مانوں گی. آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. سب سے پہلے ہمت بندھائیے. اور سب پیش کر دیا. جب شیطان دیکھتا ہے مرد تو قابو میں نہیں آ رہے، تو عورتوں اور بچوں کو آلے کار بناتا ہے. حکیم لقمان کتنے اس کے درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں. ذرا پوچھو سورہ لقمان میں جو علماء تفسیر کر کے بتائیں گے، جو کتنے اس سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تو نماز پڑھا کر، صبر کیا کر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کر. یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو اکڑ کے مت چلا کر، تو زور سے مت بولا کر. کیسا بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے. اے میرے ابا، ابراہیم علیہ السلام کیسے اس سے کہہ رہے ہیں، اے میرے ابا. اسماعیل علیہ السلام کیسے اس سے کہہ رہے ہیں، اے میرے ابا آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. جس بیوی نے ساتھ دیا ہے گھر میں رہ کے، اس کی اولاد میں ہے سارے بنی اسرائیل انبیاء، اور جس بیوی نے نکل کے ساتھ دیا ہے اس کی اولاد میں ہے سید الانبیاء. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ جو اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی جس بیوی نے شکر کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بنی ہے، اور جس نے ناشکری کی ہے اس کو کہہ دیا گیا چوکھٹ بدل دو. اس لیے گھر کے اندر جو ماحول تیار ہوگا وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. یہ گھروں کے 5 کام گنانے کے نہیں ہیں، یہ تھوڑا مجاہدے کے ساتھ کرنے کے ہیں. باہر تو خوشامد ہے اور گھر میں حکم ہے. گھر میں بھی خوشامد ہے. آ جاؤ تعلیم میں، آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، آ جائیے، تشریف لے آئیے. بچہ اس کے نوچے گا، چھوٹی بہن کے، کوئی بات نہیں، برداشت کرو. فرشتے اتریں گے، رحمت آئے گی. آپ بیٹی سے کہیں گے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے وہاں جائے. صحابیات کی ہفتے واری تعلیم ہوتی تھی. ایک انصاری صحابی کے 7 مکان تھے، 7 میں عورتیں ٹھہرتی تھی، دین جو سیکھنے آتی تھی، مہمان عورتیں جماعت ٹھہرتی تھی. ایک تو گھر کے اندر اعمال کا ماحول، ایک اللہ کے راستے میں آنے والوں کا استقبال، ایک ہماری بچی اور عورتوں کا اللہ کے راستے کا سفر. آپ ذرا دیکھو ممبر کس کی رائے پہ بنا ہے، صحابی کی یا صحابیہ کی. تیموم کی آیتیں کس واقعے میں نازل ہوئی ہیں؟ 28 پارے کی شروع کی آیت کس واقعے میں نازل ہوئی ہے؟ جہاں اللہ نے مومنین کہا، مومنات کہا، مسلمین کہا، مسلمات کہا، صائمین کہا، صائمات کہا، ذاکرین کہا، ذاکرات کہا، خاشعین کہا، خاشعات کہا. جیسے مردوں کو بیان کیا ایسے عورتوں کو بیان کیا ہے. اس کے لیے ان کے سفر ہیں. 3 دن اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کے جانا. دیکھو ناراض تو ہونا مت، لیکن عرض ضرور کروں گا انشاءاللہ. چاہے آپ چلو اچھا معاف کر دینا. دیکھو عورتوں کے نہ نکلنے میں مردوں کی گڑبڑ ہے، یہ نہیں جاتے. وہ تو بیچاری تیار ہیں. یہ بتاویں اگلے ہفتے چلیں گے انشاءاللہ ضرور. اس لیے وہ تو خود جانا پڑے گا جب وہ تیار ہوں گے. 3 دن لگواؤ، 10 دن لگواؤ، بیٹی کے بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ. ہفتے واری تعلیم میں بھی شریک ہو جائیں گے. گھر میں ذمہ داری دو.
کون 6 نمبر کریں گی؟ چلو یسیرا کر لے گی. کتاب کون پڑھے گی؟ چلو ہم نہ پڑھ لے گی. تشکیل کون کریں گے؟ یہ ارباز کرے گا چھوٹا بھائی انشاءاللہ. یہ تشکیل کا گھر میں ماحول بنا ہوا ہے. صحابہ کے ہر گھر میں تشکیل، ہر گھر عبادت کا ماحول، ہر گھر دعوت کا مرکز. اب دعاؤں سے کام بنیں گے انشاءاللہ. کیسے بنیں گے؟ چھوٹی سی دکان، چھوٹی سی مزدوری، چھوٹی سی ملازمت، اور اللہ نے اتنا سارا کام بنا دیا. ملکوں کے سفر ہو گئے. اللہ کا شکر ہے، اسی میں اللہ نے برکت دے دی. میرے بزرگوں، عورتوں کو بھی ماحول میں رکھنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ماحول میں رکھنا. ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے موسم کا ہوتا ہے. موسم گرمی کا ہے، سب کو گرمی لگے گی. موسم سردی کا ہے، سب کو سردی لگے گی. موسم دینداری کا ہے، ماحول سب کو دینداری کا. شب برات پہ سارے جاگتے پھریں. رمضان میں اگلے نمازی پچھلی صفوں میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور جو عشاء بھی نہیں پڑھتے وہ رات کو شبینہ سنے قرآن تراوی. اور دیکھو تہجد میں کب آ جاتے ہیں. ماحول بنا ہوا ہے. 6 مہینے میں جو قدیمات کے جوڑ ہوتے ہیں اس میں اپنے گھر کی عورتوں کو جو عشرہ چلہ لگا چکی ہیں ان کو شریک کریں گے، اور جن کے 3 دفعہ 3 دن لگ چکے ہیں. ہر ضلع سے عالم کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر محلے سے عالم میں جماعتیں جا سکتی ہیں جس میں 50 مکان ہو. کتنے مکان ہو؟ 50 مکان ہو انشاءاللہ. کوئی نیت کرتا ہے ہم اپنے محلے سے انشاءاللہ عالم کی جماعتیں بنائیں گے. تم تو انشاءاللہ بھی کہنے میں کنجوسی کر رہے ہو. ہاں ذرا پیچھے والے بھی تو کہو. دیکھو سارا مجمع ایسا اللہ کا شکر ہے جم کے بیٹھا ہوا ہے. باقی چادر ڈال دو تو جھول کم آئے گا. آئے گا تو خیر لیکن کم آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے جمنے کو قبول فرمائے. لیکن جمنا ہے گشتوں میں، جمنا ہے 8 گھنٹے میں، اور جمنا ہے ہر مہینے 10 دن میں، اور جمنا ہے ہر سال 4 مہینے میں انشاءاللہ. دور فاروقی کی عام ترتیب ہے ہر سال 4 مہینے. جب روم فارس میں کلمہ نماز کا ماحول بنا ہے، خصوصی ترتیب تو اس سے بھی اوپر کی ہے. یہ تو عمومی ترتیب ہے. اور عہد رسالت میں 6 مہینہ یا 7 مہینے تمام بدری صحابہ کی ترتیب. اور دور صدیقی میں بھی ترتیب نہیں ہے، تقاضا ہے جیسے عہد رسالت میں ہے. اس لیے ماحول میں لانا ہے. ماحول میں کیا لانا ہے؟ قدیمات کے جوڑ میں تو مستورات کو شریک کرو، ٹھیک ہے نا. اور ماہانہ جوڑوں میں اپنی مسجد کی جماعتوں کو شریک کرو. 6 مہینے میں تو طلبہ کو، عربی والوں کو، انگریزی والوں کو. 6 مہینے میں قدیمات کے جوڑ، اور ہر مہینے ماہانہ جوڑ. ہر مہینے ارے سبزی والا بھی پانی ڈالتا رہے اپنی سبزی پہ، چھڑکتا رہتا ہے. ارے یاد ہے آپ کو کیا چھڑکتا رہتا ہے؟ پانی، تاکہ سبزی ہری بھری رہے، ورنہ یہ بھی سوکھی ہوئی نظر آئے گی. ہر مہینے اپنی مسجد کی جماعت کو جوڑ لو. چلو بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ دیکھو بنیں گے یہاں اور استعمال ہوں گے کہیں اور. موت تک ہم میں سے ہر ایک اس دنیا سے دائی بن کے جا رہا ہو، دین کی محنت میں غم کھاتا ہوا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ اور پشیمان وہ ہوگا جو دین کے مٹنے کا غم اپنے سینے میں لے کے نہیں جائے گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ پشیمان اور شرمندہ وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مٹنے کا غم سینے میں لے کے نہیں جائے گا. کلمہ چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے اور ہمیں پرواہ نہ ہو. اس لیے ماحول میں گندے اثرات سے بچانے کے لیے
اور اپنی فکر پر باقی رکھنے کے لیے دو عمل ہیں، ایک تو ماہانہ جوڑ اور ایک شب گزاری ہفتے واری۔ عصر سے اشراق اپنی شب گزاری میں کھانے بستر کے ساتھ، اور ماہانہ جوڑ میں 2.5-3 گھنٹے کے لیے نہ بستر نہ کھانا اور نہ دستر اور نہ استر، نہ ناشتہ نہ کھانا، نہ ناشتہ، آپ کیا خیر ناشتہ ہوتا ہی نہیں، تینوں کھانے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو یوں ہی کہہ دو بس، نہ کھانا اور نہ بستر۔ آپ کے یہاں ہے تو نہیں مولانا ناشتہ کھانا جوڑ میں؟ کبھی یہ کہیں یہ کیا کہہ گیا تو یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ نہیں ہے، مفتی صاحب منع کر رہے ہیں، نہیں ہے۔ مفتی صاحب بھی تو مکبر کی طرح ہیں، جو امام صاحب کہتے ہیں ہمارے وہی مفتی صاحب کہتے ہیں۔ ہم سب تو مکبر کی طرح ہیں، اپنے امام صاحب کی طرح۔ ہمارے امام صاحب ہیں حضرت، جو حضرت فرمائے وہی ہم سب کہتے ہیں۔ امیر کون ہے بھئی؟ جو ہم سے کہا جائے گا نظام الدین سے وہی ہم سب کہیں گے۔ مفتی صاحب بھی وہی کہتے ہیں، مولوی صاحب بھی وہی کہتے ہیں، امیر صاحب بھی وہی کہتے ہیں۔ تو نہ کھانا اور نہ بستر۔ ہاں 4 عمل ہفتے واری شب گزاری میں بھی ہیں، 4 عمل ماہانہ جوڑ میں بھی ہیں۔ اچھا آپ دیکھو فضائل اعمال میں آپ کو اس کی دلیل ملے گی۔ ایک تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر جمعرات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 1 سال تک جاتا رہا، میں نے کبھی میں نے ان سے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ ہاں اگر کبھی زبان پر آ جاتا تھا تو یوں فرماتے تھے، یہ فرمایا تھا یا اس سے کچھ کم فرمایا تھا یا اس سے کچھ زیادہ فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک لوگ اپنے بڑوں سے دین کو لیتے رہیں گے خیر پر رہیں گے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک یہاں آتے رہو گے ہماری کہو گے، ہماری کہو گے، ہماری سنو گے، جب یہاں نہیں آؤ گے تو اپنی کہو گے۔ کیا کرنا ہے؟ ہفتے واری شب گزاری، عصر سے اشراق، اپنا کھانا بستر لے کر، اور ایک ماہانہ 4 کام ہیں: حاضری، کارگزاری، ترغیب اور حیات الصحابہ۔ عربی میں پڑھیے، حیات الصحابہ کا ہر عنوان الہامی ہے جو دائی کی صفات میں سے ہے۔ سال لگائے ہوئے علماء اکرام جو کام میں یکسو ہیں، ذی استعداد ہیں، عربی میں پڑھیں گے اور اپنی مقامی زبان میں ترجمہ کریں گے، اور نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے۔ پھر کیا کیا کام؟ حاضری، یہ اپنے بچانے کی ترکیب ہے۔ معلوم ہوا جیب پھٹی ہوئی ہے، سارے نکل رہے پیسے، جو رکھا وہی نکل جا، جو رکھا۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ شب گزاری میں نہیں آ رہے، کیا ہو رہا ہے؟ ماہانہ جوڑ میں ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، گشت کرنے والا، تعلیم کرنے والا، سب ماہانہ جوڑ میں محبت کے ساتھ ہم سب کو لے کر جائیں گے۔ جس عمل کی محنت بند ہو جائے گی وہی عمل سرسری اور رسمی ہو جائے گا، اور رسم کی اور سرسری عمل کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں عمل تو ہو جاتا ہے لیکن جو اس کی تاثیر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ گلاب کے پھول پلاسٹک کے بھی آتے ہیں، کیلے مٹی کے بھی ہوتے ہیں، سنترے تھرماکول کے بھی ہوتے، تھرماکول ہوتے ہیں، تھرماکول کے ہوتے ہیں، ایسی بالکل اس میں سمٹے وہ بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بچے سے کھائیو منہ تو کیا کہے گا، یہ کوئی کھانے کا ہے۔ آپ نے کھیت میں دیکھا ہوگا وہ بندھے ہوئے رہتے ہیں وہاں پہ، بنیان پہنا کے، پاجامہ پہنا کے، اسے باگڑ بلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے جانور تو ڈرتے ہیں، آدمی نہیں ڈرتے۔ ہماری نماز حقیقت والی ہو جائے، ہمارا ذکر حقیقت والا ہو جائے، ہماری تلاوت حقیقت والی ہو جائے، ہماری دعائیں حقیقت والی ہو جائیں، ہماری زندگیاں حقیقت والی ہو جائیں، جو عمل اپنی زندگی میں لانا ہے بس صفت تبلیغ لانا ہے۔ جس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اس کی دعوت دینی ہے، دعوت دیتے ہوئے کرنا ہے، کرتے ہوئے دعوت دینی ہے۔ دعوت دیتے ہوئے کرنا ہے اور کرتے ہوئے دعوت دینی ہے، اور ایک ایک کو کائے کے ساتھ۔ دیکھو وہ اینٹ دیوار بنتی ہے جو دب جاتی ہے چاروں طرف سے، اور جو نہ دبے نا وہ تو ٹھوکروں میں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سریے کی بنی ہوئی عمارت ہے، لوگ کہتے ہیں پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے۔ اسے نہ پتھر نے جوڑا ہے نہ اسے سریے نے جوڑا ہے، بلکہ اس کو پانی نے جوڑ رکھا ہے۔
ارے پانی نہ ہوتا یہ جڑ جاتے سب. کائے نے جوڑا ہے؟ ارے بول تو دو کس نے جوڑا؟ پانی اپنی حیثیت ختم کر دیتا ہے اور پھر سب کو جوڑ دیتا ہے. میں کچھ نہیں ہوں، سب اللہ کر رہا ہے. جب اپنی حیثیت کو کھو دیں گے خوشامد درآمد کر کے، انشاءاللہ سارے جڑتے چلے جائیں گے. اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی مدد کیا کے ساتھ ہوتی ہے؟ عمومیت کو، اجتماعیت کو، مسجد کو لازم پکڑو. یہ ہمارے لیے حفاظت کا سبب ہے. اور اپنی اس محنت سے ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہنا. اور دے گا بھی کون؟ کیا ہے، کیا کس کے پاس؟ ایک گش کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. فضائل صدقات میں روایت بیان کی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے، جب اللہ تعالیٰ ترازو ظاہر فرمائیں گے قیامت کے دن، تو اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ ملائکہ تعجب کریں گے اور یوں عرض کریں گے اللہ اتنی بڑی ترازو کیا تولے گی؟ معلوم ہے کتنی بڑی ترازو ہوگی؟ انہیں جگا دو، ان بھائی کو. کوئی حرج نہیں، سونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. پہلے سائیکل پہ سے گر جاتا تھا نا، اس سے پوچھو چوٹ لگی ہے کہ نہ؟ بالکل بھی نہیں لگی. اللہ تعالیٰ ترازو کو دکھا کے فرمائیں گے یہ میرے بندوں کے اعمال، ایک پلڑے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان آ جائیں گے، اتنی بڑی ترازو ہوگی. جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو بچا ہوا بھی آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. لیکن وہ صرف اللہ کے لیے ہو. کس کے لیے ہو بھائی؟ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہونے کی پہچان یہ ہے ہمیں کوئی کچھ بھی نہ پوچھے. کیا نہ کہے ہمیں؟ ارے رکشے والے کو پائلٹ کہہ دو تب بھی رکشے والا، اور رکشے والے کو رکشے والا کہہ دو تب بھی پولر ہی ہے وہ تو. ہمیں تو گشت کرنے والا کہہ دو پھر بھی مسلمان، تعلیم کرنے والا کہہ دو پھر بھی مسلمان. وہ تو یوں کہو میں مسلمانوں میں سے ہوں اس لیے اس کام کو کرتا ہوں. اور سارے انسانوں سے ہمدردی کرنا، کسی بھی انسان کا ہم سے دل نہ دکھے، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے. اور بدلہ نہیں ہمیں کسی سے سوچنا ہے، بلکہ ہمیں تو اپنے ہر عمل کا بدلہ اللہ سے مانگنا ہے. کس سے مانگنا ہے؟ سارے نبی محنت کرتے اور یوں کہتے ہم تم سے اس محنت کا بدلہ نہیں چاہتے، اس محنت کا تو بدلہ ہمیں اللہ دے گا. ہم اس محنت سے تم سے بدلہ نہیں مانگتے، نہ ہم اس محنت سے تم سے مال مانگتے ہیں، بلکہ اس کا بدلہ تو ہمیں کون دے گا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے. سب نیت تو کر لو، انشاءاللہ یہ سارے کام کریں گے اور ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. نکلنے میں دشواری اس لیے ہوتی ہے کہ مقامی اعمال نہیں کرے ہیں. نکلنے میں اگر ہم سالانہ دشواری محسوس کریں، فوراً اپنے ہم ماضی کو دیکھیں، ہمارے مقامی اعمال میں کمزوری تو نہیں رہی ہے. مقامی اعمال کی کمزوری کی وجہ سے نکلنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. اب دیکھو حلقوں کے اعتبار سے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، اپنی ماہانہ 10 دن، سالانہ 4 مہینے، جو اللہ نے زمین آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے طے کر دیا ہے، انشاءاللہ ایک ننھی پائی کم نہیں ہوگی. اور روزانہ کے 8 گھنٹے اپنے کام دھندے، ملازمت، تجارت جو اپنا کرتے ہیں اسے سنت شریعت کے مطابق کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے. ابھی دیکھو پیٹھ مت کرنا. دیکھو ہمارے ذمہ دار اعلان کریں گے، آپ کے حلقے لگائیں گے، پھر اس کے بعد اٹھو. حلقوں میں یہ رکھنا ہے کہ سالانہ چلہ ان 3 مہینے کے درمیان، 2 مہینے جن کے چلے لگ چکے، 3 مرتبہ 4 مہینے مردوں میں ہو گئے، اور بیرون 5 ماہ اور ہر سال 4 مہینے، یہ سب ترتیبیں بنانی ہے اور اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ کے بنانی ہے. ساری ترتیبیں بناؤ اپنی، 3 دن کی بھی، عشرے کی بھی، چلے کی بھی. حلقے وار بیٹھ جاؤ اپنے اپنے اعتبار سے. سبحان اللہ. یہ جتنی خطے واری جماعتیں بنی ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھیں، 5-10 منٹ ہی صحیح مقامی کام کے بارے میں پوری تفصیل، پوری تشکیل ہو، اور ماہ مستورات 2 ماہ مستورات چلے کی تشکیلیں بھی ہو جائیں. بات تفصیل سے آ گئی ہے. ابھی آپ کو بہت ٹائم ہے، 5-10 منٹ. یہ جتنی خطے واری جماعتیں ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ جائیں. بھائی خطے واری جماعتیں اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھو. بھائی نہیں بیٹھ رہے، کہاں ہے خطے واری جماعت کے ذمہ دار؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ.
اپنے اپنے خطے پہ اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھو بھائی. دیکھو ہمارا ہر عمل کے بعد تشکیل ہے. یقیناً یہ مقامی کام کی بات، مستورات کی بات تفصیل سے آپ کے سامنے آئی ہے. اب اس کی لازمی طور پر ہم اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر تشکیل کریں. 24 گھنٹے مسجد کی آبادی والا عمل ہو، اور جو ہے نا ہر مہینہ 10 دن ہو، ہر سال 4 مہینے ہو. یہ ساری باتیں آ جائیں، لے کے بیٹھ جاؤ بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں. بہت وقت ہے آپ کو. خطے والی جماعت کی ذمہ داری ہے. جہاں بیٹھے ہیں ذرا اشارے سے بتا دو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں. اللہ بہت جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ.